کہتے ہیں کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں. ایک پاکستانی سعودی عرب آتا ہے سہانے خواب سجا کے کہ یہاں پہ آؤں گا، پیسے کماؤں گا، میری بھی لائف بدل جائے گی، میری فیملی کی لائف بدل جائے گی. لیکن اس کو کفیل مل جاتا ہے خراب. وہ اس کو نہ تنخواہ دیتا ہے اور نہ کھانے کے پیسے، اور اس کو گالی گلوچ بھی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے. کئی ماہ گزر جاتے ہیں. بڑا پریشان تھا، کھانے کے پیسے نہیں تھے اس کے پاس. قدرتی طور پہ اس کو وہاں پہ پاکستانی دوست مل جاتے ہیں اچھے. وہ اس کو سمجھاتے ہیں کہ اس کے پاس رہا تو پاگل ہو جائے گا، بہتر ایسے ٹرانسفر لے لے. وہ اس کی کوشش کرتے ہیں، کفیل کو تھوڑے پیسے دیتے ہیں، ٹرانسفر لیتے ہیں کمپنی میں. وہ ٹرک ڈرائیور تھا، کمپنی والے اس کا لائسنس بنوا دیتے ہیں. وہ ٹرک پہ سامان لے کے جاتا، لے کے آتا. دن پھر گئے اس کے. لیکن کہتے ہیں نا خوشیوں کے دن بہت کم ہوتے ہیں. قدرتی طور پہ سال ڈیڑھ 2 سال بعد نا وہ کمپنی بند ہو گئی. یہ پاکستانی دوبارہ روڈ پہ آ گیا. اب اس کے پاس لائسنس تو تھا پر ٹرک نہیں تھا. اس کے جو دوست تھے نا وہ دوبارہ سامنے آئے. انہوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کے ایک پرانا سا ٹرک لیا، چھوٹا ٹرک. وہ اس کو کہا یہ ٹرک تم چلا، جب تمہارے پاس پیسے ہوں گے لوٹا دینا. یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ کتنے اچھے دوست مل گئے مجھ کو سعودی عرب میں. یہ ٹرک چلاتا رہتا. قدرتی طور پہ اس کے حالات جو بدلے نا، ابھی اس کے نا مشکلیں باقی تھی. اس کو کام نہ ملے، ہر بندے کو کام ملے، اس کو کام نہ ملے. بڑا پریشان رہتا. ایک دن اس کو فون پہ بیل بجتی ہے. جو اس کا پہلا کفیل تھا نا وہ فون کرتا ہے، کہتا ہے سنا تو نے ٹرک لے لیا ہے؟ کہتا ہاں ٹرک لے لیا ہے، اللہ کا شکر ہے. کہتا ہے ایسا ہے کہ میں نے بدر سے خریدی ہیں بکریاں، وہ اپنے ٹرک میں لوڈ کر کے جدہ لے آ، کتنے پیسے لے گا؟ یہ کہتا ہے 1000 ریال. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. یہ بڑا خوش شکر ہے کام ملا، اور حساب کتاب کرتا ہے کہ اتنے پیسے پیٹرول میں جائیں گے، اتنے پیسے کھانے میں جائیں گے. گھر سے فون آیا تھا وہاں اتنے پیسے گھر بھیج دوں گا. جاتا ہے اپنے ٹرک میں بکریاں لوڈ کرتا ہے اور پہنچ جاتا ہے جدہ، جو ایڈریس بتایا ہوتا ہے. وہاں پہنچ کے بکریاں اتارتا ہے. عربی آگے کہتا ہے ہاں بھائی کتنے پیسے بنے؟ بولتا ہے دوبارہ کیوں پوچھ رہے ہو، تمہاری میری بات ہو گئی 1000 ریال میں، 1000 ریال دو مجھ کو میں جاؤں. کہتا ہے نہیں 1000 بہت زیادہ ہے. کہتا ہے زبان کی کوئی اہمیت ہوتی ہے، تم سے مجھے وعدہ ہوا تھا، پرامس ہوا تھا 1000 ریال کا. کہتا ہے میں تم کو دوں گا 500 ریال، لینے ہیں لو نہیں تو نکلو. اور یہ پاکستانی حیران پریشان، یہ کیا بات کر رہا ہے. غصے میں آ کے گاڑی میں بیٹھ گیا. گاڑی میں بیٹھ گیا، پھر ٹھنڈے دماغ سوچتا ہے یہ نہ ہو کہ 500 سے ہاتھ دھو بیٹھے. وہ عربی کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے تو میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے، دیکھنا تجھے دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی. میں قیامت والے دن تمہارا گریبان پکڑوں گا، لاؤ 500 دے دو. اور 500 لے کے وہاں سے نکل جاتا ہے. اور سوچتا ہے کیسا آدمی ہے، کتنا ظلم کیا میرے ساتھ پہلے بھی اور اب بھی نہیں بدلا. اس کے دل میں نا بڑا دکھ ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف دیکھ کے نہ کہتا ہے یا اللہ میرا فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، میں کمزور ہوں تو طاقتور ہے. یہ کہہ کے وہ نکل جاتا ہے وہاں سے. راستے میں پیٹرول پمپ پہ آ کے گاڑی صاف کراتا ہے. جب بکریاں لوڈ کرتے ہیں تو گاڑی بہت گندی ہو جاتی ہے. گاڑی میں پیٹرول ڈلواتا ہے، تھوڑے سے پیسے بچتے ہیں جیب میں. سوچتا ہے کھانا کھاؤں یا گھر بھیجوں. بڑا پریشان. اور گاڑی سے اتر کر نا فٹ پاتھ پہ سائڈ پہ بیٹھ گیا جہاں پیٹرول ڈلوایا ہے. پیٹرول پمپ پہ سائڈ پہ بیٹھ گیا. سائڈ پہ بیٹھ گیا، آنکھوں میں آنسو ہے، رو رہا ہے. ایک دم اس کو دل میں درد ہوتی ہے. تو ایک جو وہاں پہ پیٹرول آدمی ڈال رہا تھا نا وہ دیکھتا ہے کہ پاکستانی بیٹھا ہے، بڑا پریشان ہے، آنکھوں میں آنسو ہے. اس کے پاس جاتا ہے، بھائی صاحب کیا مسئلہ ہے، خیریت ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ کہتا ہے پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، جلدی سے فون کر دو ایمبولینس کو. ایمبولینس آتی ہے، ایمبولینس آ کے اس کو لے کے جاتی ہے ہسپتال میں. ہسپتال میں جاتے ہیں، وہ جاتے ڈرپ لگا دیتے ہیں. تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آتا ہے. ڈاکٹر پوچھتا ہے ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے. اب وہاں پہ اور لوگ بھی کھڑے تھے. یہ ڈاکٹر سے کہتا ہے میرے پاس کان نزدیک کرو. کہتا ہے کیا بات ہے؟ کہتا ہے سب سنیں گے تو میری بےزتی ہو جائے گی. ڈاکٹر نے کان نزدیک کیا. ڈاکٹر سے کہتا ہے مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، میں بھوکا ہوں بس. اس کو پورا واقعہ بتاتا ہے کس طرح عربی نے اتفاق کیا تھا 1000 ریال کا اور بعد میں 500 ریال دیے. کتنی مشکل سے ٹرک لیا، دوستوں کے پیسے دینے، وہ پوری کہانی سناتا ہے. وہ ڈاکٹر مسکرا کہتا ہے تم پریشان مت ہو، دنیا میں اچھے لوگ ابھی ہیں. اب یہ ڈاکٹر جو اس کو جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے، اپنی جیب سے 1000 ریال نکال کے دیتا اس کو. 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. کہاں وہ عربی جو اس کا کفیل تھا اور کہاں یہ عربی. وہ کہتا ہے یہ میرے حق حلال کے پیسے ہیں، یہ اپنے پاس رکھ، تیرے کاروبار میں برکت آئے گی. وہ پاکستانی منع کرتا ہے میں اتنی بڑی رقم نہیں لے سکتا، نہ جان نہ پہچان. وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں. وہ پاکستانی اس سے 1000 ریال لے لیتا ہے.
وہ 1000 ریال जेब में आने की देर से उसके कारोबार में तो ऐसे पहिए लग गए हों, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता है। वो ट्रक के सारे पैसे दोस्तों को उतार देता है, ट्रक जाती हो जाता है, घर में अच्छे पैसे भेजता है, हालात बदल जाते हैं। करते कराते 1.5 साल हो जाते हैं। 1.5 साल बाद वो ट्रक लेके जा रहा है, उसको साइड पे एक अरबी नजर आता है जो ना ऐसे ही रोड पे फुटपाथ पे बैठा था, मैले कचाले कपड़े पहने हुए थे, हाथ पे आगे कर रहा था, कोई पैसे देता कोई ना देता। आमतौर पे अरबी भीख नहीं मांगते। इसने ट्रक साइड पे खड़ा किया, उसके पास आकर गौर से देखता है कि ये बंदा तो कोई जाना पहचाना है। अब जब बहुत गौर से देखता है तो उसकी शेप बड़ी है, अजीब सा हाल हुआ पड़ा है, गंदे कपड़े हैं। वो तो देखता है कि मेरा पहला वाला कफील है। उसे याद आ गया वाकया के उसे कह के आया था कि अल्लाह ताला तुझे ना इबरत का निशान बनाएगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। उसे तरस आ गया उसके ऊपर। उसके पास जाकर कहता है मुझको पहचाना है? अरबी बड़ा गौर से देखने के बाद कहता हाँ तो वही पाकिस्तानी है जो बकरियां देख के आया था। कहता हाँ। कहता है मुझे माफ़ कर दे। कहता हाथ मत जोड़, मैं तुझे माफ़ किया। मैंने अपना मामला सारा अल्लाह पे छोड़ दिया था। मैं तो कमज़ोर था, उस टाइम तू ताकतवर था, लेकिन तू ये भूल गया था कि तुझसे भी ताकतवर मेरा रब है। अब इन्हें अपनी जेब से 1000 रियाल निकालता है। ये पाकिस्तानी अपनी जेब से 1000 रियाल निकालता है, कहता है ये 1000 रियाल रख, कोई कारोबार कर लेना, और मैं तुझे माफ़ किया। मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है, तू यहाँ इबरत का निशान बन चुका है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। वो अरबी इसका बहुत शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से चला जाता है। जब आप किसी जुल्म करते हो ना, आप पावर में किसी ओहदे पे हो, तो आप भूल जाते हो कि अल्लाह ताला जो है ना बहुत बड़ा मुनसफ है। इसीलिए कहते हैं ना किसी पे जुल्म मत करो। ये एक छोटा सा वाक़या था, और इस तरह के वाक़ये यहाँ पे आए दिन होते रहते हैं। कोई अपना वाक़या शेयर करता है, कोई नहीं करता। लेकिन उस पाकिस्तान ने सबक हासिल किया, और सबसे अच्छी बात थी कि यहाँ पे जो सऊदी अरब में अच्छे दोस्त मिल जाए ना, तो ज़िंदगी जन्नत हो जाती है। इस वाक़ये के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।